وَيَوْمَ اور جس دن يَحْشُرُهُمْ اللہ تعالی ان کو جمع فرمائیں گے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن اللہ تعالی ان کو جمع فرمائیں گے. کأن گویا کہ لم یلبثوا نہیں یہ رہے الا مگر ساعتن ایک گھڑی من النہار دن کی. کأن لم یلبثوا الا ساعتا من النہار گویا کہ یہ بمشکل ایک گھڑی دن کی رہے ہیں دنیا میں. یتعارفون ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے بینہم آپس میں. یتعارفون بینہم اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. قد یقیناً خسیرا بڑا نقصان اٹھایا الذین ان لوگوں نے. قد خسر الذین یقیناً بڑا نقصان اٹھایا ان لوگوں نے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ لقاء ملاقات اللہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا انہوں نے بڑا خسارہ پایا، انہوں نے بہت نقصان اٹھایا. وما کانوا اور نہ ہوئے وہ مہتدین ہدایت پانے والے، سیدھا راستہ پانے والے. اگلی آیات میں آخرت کا، قیامت کا تذکرہ ذرا تھوڑا سا تفصیلاً ہوگا. یہاں سے اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا تو وہ دن بہت طویل ہوگا، وہ بہت بڑا دن ہوگا، بہت طویل دن ہوگا. اور اس ایک طویل دن کے سامنے ان لوگوں کو اپنی جو زندگی ہے وہ ایسے لگے گی عشیۃً او ضحاہا. یہ سورۃ النازعات کی آخری آیت ہے، سورۃ النازعات کی. عشیۃً او ضحاہا لم یلبثوا الا عشیۃً او ضحاہا. یوں لگے گا جیسے صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا تھوڑا سا، یا شام کا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا، تو یوں لگے گا شاید جتنا صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا تو ہم نے دنیا میں اتنی زندگی گزاری. ہماری ساری زندگی، جب انسان پیدا ہوتا ہے، پھر بچپنا ہے، اور پھر لڑکپن ہے، پھر نوجوانی ہے، اور پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمری ہے، پھر بڑھاپا ہے. 20 سال گزرتے ہیں ان میں، 15 سال، 10 سال گزرتے ہیں ان میں. پتہ نہیں کتنے زمانے میں انقلابات آتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود صرف قیامت کا پہلا دن اتنا طویل ہوگا کہ یہ ساری زندگی لگے گی جیسے صبح کا تھوڑا سا ٹائم تھا، آدھا پونا گھنٹہ، یا شام کا تھوڑا سا ٹائم، آدھا پونا گھنٹہ. یتعارفون بینہم اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. وہاں دنیا کے جو لوگ تھے ان سے جب بھی آمنا سامنا ہوگا جان پہچان ہوگی، جان پہچان ہوگی. تو قد خسر الذین اللہ فرماتے ہیں بڑا ہی نقصان اٹھائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اس ملاقات کو جھٹلایا اور اللہ کے حضور اس پیشی کو جھٹلایا. وہ بڑا ہی نقصان، کیونکہ بات صرف جھٹلانے کی حد تک نہیں تھی، بلکہ جھٹلانے کے نتیجے میں انہوں نے اس کی تیاری ہی نہیں کی. انہوں نے اس کی تیاری ہی نہیں کی. جب انہوں نے اس کی تیاری ہی نہیں کی، کیونکہ ان کے خیال میں وہ آنا ہی نہیں ہے، تیاری ہی نہیں کی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہاں گئے ہیں تو آپ فیل ہیں جناب، آپ فیل ہیں. آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں جو اللہ نے آپ سے کرنا ہے. اور اللہ نے آپ کی کامیابی کے لیے جو اصول رکھا ہے ان میں سے کسی اصول پہ آپ چلے ہی نہیں ہیں. خسرہ دی اینڈ کیا ہوا؟ خسارہ، نقصان، فلاپ، ناکام. قد خسرہ
خسارہ اٹھایا، ناکام ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو چھٹلایا، وما كانوا مهتدين، اور یہ سیدھا راستہ اپنانے والے نہیں ہوئے۔ وَإِمَّا، اور یا تو نُرِيَنَّكَ، ہم دکھا دیں گے آپ کو، بعض کچھ، الذی جس کا، نعیدہم ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے کچھ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی نہ ماننے پر عذاب۔ ہو سکتا ہے ہم ان کو کچھ عذاب آپ کی حیات میں ہی دکھا دیں، آپ دیکھ لیں، او یا نتوفینک، یا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اٹھا لیں، ہم آپ کو وفات دے دیں، آپ دنیا سے چلے جائیں، فَإِلَيْنَا، تو ہماری ہی طرف، مرجعہم، انہوں نے لوٹ کر آنا ہے، فَإِلَيْنَا مرجعہم، تو ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹ کر آنا ہے، ثم، پھر، اللہ شہید، واقف ہیں، علی، اس پر، ما یفعلون، جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون۔ اللہ تعالیٰ نا آنے والے حالات کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ہے کب آگاہ کرنا ہے اور کتنا آگاہ کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں کفار پر وہ سارے عذاب آنے تھے جو قوموں پہ آتے ہیں، ذلت، تباہی، موت، اقتدار کا خاتمہ، نام و نشان کا مٹ جانا، یہ سب آنا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جتنا مناسب سمجھا اتنا بتایا، مالک اس کی مرضی۔ اب دیکھیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہو سکتا ہے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں عذاب ہم آپ کو دکھا دیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہو سکتا ہے ہم آپ کو اس سے پہلے ہی اٹھا لیں، یعنی ابھی ہم آپ کو نہیں بتا رہے کہ وہ عذاب جو ان پہ آنے ہیں وہ آپ کی حیات میں ہی آئیں گے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ابھی نہیں بتا رہے ہم، ابھی ہم نہیں بتا رہے، چنانچہ یہاں حضور کو یہی کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ ہم آپ کو دکھا دیں، اور ہو سکتا ہے ہم اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب اس دنیا میں ان پہ آئی ہی نہ، حالانکہ سب پہ آیا، کوئی نہیں بچا، پھر یا تو اس نے گردن جھکائی، ایمان لایا، فرما بردار بنا، اور یا پھر تباہ کر دیا گیا، باقی کوئی نہیں بچا۔ بڑے بڑے نامی گرامی جتنے بھی اس آیت کے وقت موجود تھے سارے اپنی پوری طاقت قوت کے نشے میں دندناتے پھر رہے تھے، پھر ان میں سے جس کی گردن جھکی اسلام کے سامنے فرما بردار بن گیا، بچ گیا، اور جس کی گردن نہیں جھکی ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم جو کہہ رہے ہیں نا عذاب آئے گا تم پر، ہو سکتا ہے ہم آپ کو دکھا بھی دیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں نہ آئے اور ہم آپ کو اٹھا لیں۔ تو اللہ جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اور جس وقت چاہتے ہیں بتاتے ہیں، اور جتنا نہیں چاہتے نہیں بتاتے، جتنا نہیں چاہتے نہیں بتاتے، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کیے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، تو اسی علاقے میں تھے، وہیں پر تھے، یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا چلا، ڈھونڈ رہے ہیں، ارد گرد ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ کنواں دور نہیں ہے جہاں یوسف علیہ السلام خود بنفس نفیس زندہ سلامت موجود ہیں، اپنا علاقہ ہے، آنا جانا ہے یعقوب علیہ السلام کا، لیکن یوسف علیہ السلام تک نہیں پہنچ رہے، اللہ نہیں پہنچا رہے وہاں تک، اور پھر عرصہ دراز کے بعد
یوسف علیہ السلام وہاں سے نکالے جاتے ہیں، مصر لے جائے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں، اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں، پھر عزیز مصر بن جاتے ہیں، اور پھر عزیز مصر بن کر اپنی قمیض کہتے ہیں بھائیوں سے کہ جاؤ یہ قمیض لے کر میرے والد کے پاس جاؤ، اور یہ قمیض ان کے چہرے پہ ڈالو، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، ان کی بینائی آ جائے گی۔ تو جب بھائی صرف قمیض لے کے چلتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس یوسف کی خوشبو تب کیوں نہیں آئی جب چند قدموں کے فاصلے پر وہ بیٹا آپ کے پاس موجود تھا، بیٹا موجود تھا، قمیض نہیں، بیٹا موجود تھا، اور آج بیٹا نہیں آ رہا، آج تو قمیض آ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں، کیوں بھائی؟ تب اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ علم عطا نہیں کیا، نہیں بتایا، اور اب جب ملانا ہے تو اب صرف قمیض چلتی ہے تو خوشبو یعقوب علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے۔ لا اجد ریح یوسف، آج تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں لولا ان تفندون، ہو سکتا ہے تم کہو کہ شاید میری کوئی عقل کام نہیں کر رہی، میں ذرا محتاط الفاظ بول رہا ہوں، نبی کی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، لولا ان تفندون، تم یہ نہ کہو کہ کہیں میری کوئی عقل کام نہیں کر رہی، تو لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور بھائیوں کو چند دن پہلے بھیجا، جاؤ فتحسسوا من یوسف، جاؤ یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ یہ کم از کم کوئی 40 سال بعد کی بات ہے، جاؤ یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ خیال کہاں سے آ رہا ہے کہ یوسف ہے، اس کو ڈھونڈو، اس کو لے کر آؤ، اور پھر 2 دن کے بعد مجھے خوشبو آ رہی ہے؟ تو جب اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں تو پھر قمیض کی خوشبو بھی پہنچا دیتے ہیں، اور جب نہیں بتانا چاہتے تو یوسف علیہ السلام کی اپنی خوشبو بھی ان تک نہیں پہنچتی۔ یہ دیکھیے، حالانکہ یہاں حضور کو یہاں صرف یہ کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم آپ کو دکھا دیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کو اٹھا لیں، آپ کے سامنے نہ ہو یہ عذاب، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے اللہ سے کہ جتنے عذاب آئیں گے حضور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور حضور کے ہاتھوں آئیں گے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن نہیں بتا رہے۔ جب وقت آئے گا، جب ضرورت ہوگی، بتا دی جائے گی۔ اسی لیے پیغمبر ہر موقع پہ کہتے تھے وحی آئے گی، حکم آئے گا اور میں اس پہ چلوں گا، وحی آئے گی میں اس پہ چلوں گا، اور میں پابند ہوں کہ جو وحی آئی ہے اس پہ چلوں، اور اگر نہ چلوں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو پھر مجھے بہت بڑے عذاب کا ڈر ہے مجھے اگر میں اللہ کی وحی پہ نہ چلا۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، فَإِلَيْنَا تو ہماری طرف، مرجعہم انہوں نے لوٹ کر آنا ہے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ تو انہوں نے لوٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے، ثم پھر اللہ شہید باخبر ہیں، واقف ہیں، علی ما یفعلون اس پر جو یہ کر رہے ہیں، وَلِكُلِّ اور لی کے لیے، کلی ہر، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے رسول ایک رسول ہوتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتے ہیں۔ فَإِذَا پس جب جاء آ جاتے ہیں، رسولہم ان کے رسول، جب ان کے رسول آ جاتے ہیں، قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، قضیہ بینہم بالقسط ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وہم اور ان پہ لا یظلمون کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی طرف نبی بھیجتے ہیں، اور جب تک نبی نہیں بھیجا جاتا نا، اللہ اس قوم کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں فرماتے، کیوں؟ ابھی تک یہ انجان ہے، ابھی ان تک ہدایت نہیں پہنچی، رسول تشریف لاتے ہیں، بتاتے ہیں ان کو،
بار بار بار، دن رات، صبح شام، ایک دن، 2 دن، مہینہ اور سال، اور کئی کئی سال اور صدیاں، بسا وقت صدیاں نبی ان کو سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں، سمجھا کر اتمام حجت ہو گیا۔ اب جنہوں نے مان لیا ٹھیک ہے، وہ سائڈ پر ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا ہے قضی بینہم بالقسط، ان کے درمیان پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ اب یہ بتانا ہے اہل مکہ کو تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں، رسول آ چکے ہیں، حجت پوری ہو گئی ہے، اب جو نہیں مانے گا قضی بینہم بالقسط، ان پر انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، متى، کب، ھذا الوعد، وہ وعدہ پورا ہوگا، متى ھذا الوعد، وہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو کہ پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس پہ عذاب آتا ہے۔ اچھا جناب یہ کب آ رہا ہے؟ متى ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہو رہا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو بتائیے جناب، کل ہے، پرسوں ہے، مہینے بعد ہے، ہفتے بعد ہے، سال بعد ہے، بتائیے ذرا۔ قل، آپ فرمائیے، لا املک، نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنی جان کے لیے، ضرًا، کسی نقصان کے دور کرنے کا، ولا نفعًا، اور نہ کسی فائدے کے حاصل کرنے کا۔ ارے تم پر عذاب کب آئے گا، تمہارا خاتمہ کب ہوگا، یہ تو دور کی بات ہے۔ اگر مجھ پر کوئی نقصان آتا ہے نا تو مجھے تو اس کا بھی نہیں پتا، مجھے تو اس کا بھی نہیں پتا۔ یہ ہم 9ویں پارے میں پڑھ کے آئے تھے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے پتا ہوتا نا کہ یہ سب کب ہونا ہے اور آنے والے واقعات کیا ہوں گے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کیا کرتا، سارے فائدے اپنے لیے سمیٹ لیتا اور اپنے آپ کو ہر نقصان سے بچا لیتا۔ نہ تو مجھے پتا ہے، اور لا املکو، اور نہ میں اختیار رکھتا ہوں، میں تو اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اچھا پھر کون، کس کے پاس ہے یہ سب کچھ؟ اللہ کے پاس ہے، یہ فیصلے اس کے ہیں۔ وہ عذاب بھیجنا چاہے اس کی مرضی ہے، وہ بخش دینا چاہے اس کی مرضی، وہ مہلت دینا چاہے اس کی مرضی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا سال کے بعد آئے گا، میں نہیں کہہ سکتا 2 سال کے بعد آئے گا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، آپ کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے اختیار نہیں رکھتا کسی نقصان کی اور نہ نفع کا، الا، سوائے، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ اللہ نفع پہنچانا چاہے گا تو مجھے نفع مل جائے گا، پہنچ جائے گا، اور اگر اللہ اپنے علم سے یا اپنی حکمت سے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو وہ نقصان بھی پہنچ جائے گا۔ لِكُلِّ امت، ہر امت کے لیے، اجل، ایک وقت مقرر ہے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا، جب، جاء، آ جاتا ہے، اجلہم، ان کا وہ وقت، اذا جاء اجلہم، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے، فلا یستاخرون، تو پھر نہیں تاخیر ہوتی، ساعتن، ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی ایک گھڑی وہ عذاب جلدی آتا ہے، نہ پھر وہ عذاب ایک گھڑی لیٹ ہوتا ہے اور نہ پھر وہ عذاب ایک گھڑی جلدی آتا ہے۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، ارائیتم، ذرا یہ بتاؤ، ان اتاکم، اگر آ جائے تم پہ، عذابہ، اللہ کا عذاب، بیاتن، رات کو سوئے ہوئے، او نہارن، یا دن کو، یہ بتاؤ اگر دن کو تم پہ عذاب آ جائے، رات کو عذاب آ جائے، تم کیا کر لو گے؟ تم کیا کر لو گے؟ ماذا، یہ کیا چیز ہے، یستعجلو، جس کی جلدی مچا رہے ہیں، المجرمون، مجرم، کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی جلدی مچائی جائے؟ یہ کون سی چیز ہے جس کی یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں، جلدی آئے جلدی آئے؟ اگر آ جائے
تو پھر کیا کر لو گے؟ سوئے ہوئے تم آ گیا، جاگ رہے ہو دن کو آ گیا، کیا کر لو گے؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، یہ کیا چیز ہے جس کی یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ اثم، کیا تب، اثم کیا تب، اذا ما وقع، جب وہ عذاب آ جائے گا، آمنتم بھی، پھر تم مانو گے، پھر ہی مان لو گے۔ اثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا جب وہ عذاب آ جائے گا تب مانو گے، تم تب ہی مان لو گے؟ تب پتہ ہم کیا کہیں گے؟ یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی کہی تھی، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کیا الان، اچھا اب یاد آیا، اب وقد، اور یقیناً، کنتم، تھے تم، بھی، اس کی، تستعجلون، جلدی مچاتے، اور تم اس عذاب کی جلدی مچاتے تھے۔ اثم اذا ما وقع آمنتم بھی، تب ایمان لو گے، پھر پتہ ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اچھا الان، یہ فرعون کو کہا تھا، یہ فرعون کو، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، الان، اچھا اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑے اپنی نافرمانی پہ تلے ہوئے تھے، وکنت من المفسدین، تو بڑا فسادی بنا ہوا تھا، اب وقد کنتم به تستعجلون، اور تم اس کی جلدی مچا رہے تھے، ثم، پھر، قیل، کہا جائے گا، للذین، ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، ذوقوا، چکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ، ہل تجزون، نہیں تمہیں بدلہ دیا جا رہا، الا، مگر، بما، اسی کا جو، کنتم تکسبون، تم کرتے تھے، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور یہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں، حیرت سے، تعجب سے پوچھتے ہیں، احق ہو، کیا واقعی وہ دنیا کا عذاب یا آخرت کا عذاب کیا واقعی ہے، آتا ہے، آئے گا؟ قل، آپ فرمائیے، ای وربی، میرے رب کی قسم، ای وربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، بالکل وہ عذاب سچ ہے اور برحق ہے، ہاں ہاں بالکل، دنیا میں، آخرت میں، نہ ماننے والوں پر دنیا میں بھی آتا ہے، آخرت میں بھی آتا ہے، ممکن ہے دنیا میں اللہ پاک مہلت دے دیں، آخرت میں تو کنفرم ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو روک نہیں سکو گے، تم اس کو روک نہیں سکو گے۔ وما انتم بمعجزین، آئے گا، اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، وہ عذاب آئے گا، وما انتم بمعجزین، اور تمہاری بے بسی کا عالم یہ ہوگا کہ تم اس عذاب کو روک نہیں سکو گے۔